اچھی صحبت ہو تو بندے کے اعمال میں اس صحبت کا اثر نظر آتا ہے، اور اگر اچھے اعمال ہوں تو پھر صحبت اچھے لوگوں کی قیامت والے دن اس کو ملے گی۔ دنیا میں اگر آپ اچھے بننا چاہتے تو اچھے لوگوں میں رہیں، قیامت والے دن اگر آپ اچھے لوگوں میں کھڑے ہونا چاہتے تو اچھے اعمال کریں۔ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کے ایسے پیارے اعمال ہوں گے، وہ ایک امتی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن یہ شرف، یہ عزت اور یہ مقام دے کہ ہم امام الانبیاء کے قیامت والے دن ساتھ ساتھ رہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن و حدیث میں چند وہ اعمال ذکر ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کے لیے بتا دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے قیامت والے دن میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، تمہاری عزت وقار قیامت والے دن میرے ساتھ جا کر کے ہو، تو پھر آپ کو عام لوگوں کی روٹین سے، عام لوگوں کی ڈگر سے ہٹ کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ کی سوچ، آپ کی فکر عام لوگوں والی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی سوچ میں ایک ہی چیز ہے، میں نے مقام اور درجہ یہ لینا ہے کہ قیامت والے دن مجھے نبی کا ساتھ ملے، بس مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ کوئی اچھا کہتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، کوئی سادہ کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن نبیوں رسولوں کے امام کا ساتھ لے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث سنائی تھی، صحابی آ کے پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا پریشان ہوں، دنیا میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، میرے سارے دکھ ٹوٹ جاتے ہیں، مگر آج میں بیٹھا تھا سوچتا رہا، ذکرت موتی و موتا کا، موت آپ پر بھی آنی ہے، موت مجھ پر بھی آنی ہے، میں مرنے کے بعد جاؤں گا تو ایک ادنا سا مسلمان ایک ادنی سی جنت میں جاؤں گا۔ آپ نبیوں رسولوں کے امام ہیں، جنت میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہوگا، اگر قیامت والے دن اور جنت کے اندر بھی آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو میری زندگی کیسے گزرے؟ یہ سوال کر رہا ہے، آسمان سے جبریل جواب لے کے آ رہے، حبیب ان کو ابھی آپ نے جواب نہیں دینا، ان کو بتا دو من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی بات مانے گا، قیامت والے دن وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ نبیوں رسولوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نبیوں رسولوں کی صف میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے برگزیدہ چنیدہ انعام یافتہ بندوں میں ہمارا شامل فرمائے۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ بندے کے دل دیکھتا ہے، بندے کا عمل دیکھتا ہے، اللہ صورتیں نہیں دیکھتے، اللہ ذات پات نہیں دیکھتے، اللہ بندے کا دنیاوی وقار نہیں دیکھتے، اللہ کی نظر دل پر ہے یا تیرے عمل پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہ صورتیں دیکھتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال و متاع دیکھتا ہے، اللہ صرف دل دیکھتے ہیں اور عمل دیکھتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے میں رتبہ مقام پا سکتا ہوں؟ سب سے پہلا خوش نصیب کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا خوش نصیب جو قیامت والے دن میرے سب سے قریب ہوگا، کائنات والوں یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا ہے، ظاہر میں بھی ڈرتا ہے، باطن میں بھی ڈرتا ہے، خلوت میں بھی ڈرتا ہے، جلوت میں بھی ڈرتا ہے، کاروبار میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، قدم قدم پہ اللہ کا ڈر اس کے سینے میں جچا رہتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جو قیامت والے دن میرے قریب کھڑا ہوگا۔ اگر میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو کوئی جرم میں نہیں کر سکتا۔ چور چوری کب کرتا ہے؟ جب اللہ سے ڈرتا نہیں۔ زانی زنا کب کرتا ہے؟
شرابی شراب کب پیتا ہے؟ جس کا اللہ کے بارے میں ڈر ہو دل میں، بھلے وہ شراب خانے میں جائے گا، بھلے وہ سود کھائے گا، بھلے وہ زنا کرے گا، بھلے وہ نماز چھوڑے گا، نہیں میرے بھائی، حقیقی ڈر جب دل میں پیدا ہو جائے تو بندے کی وجود پر، بندے کے اعمال کے اندر وہ ڈر کی جھلک نظر آتی۔ حکماء دیکھتے ہیں نا، حکیم دیکھ کے چہرے سے کہہ دیتا ہے تیرا چہرہ بتا رہا ہے تیرا معدہ خراب ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا بندہ اور اللہ سے نہ ڈرنے والا بندہ، ان دونوں کی زندگی کا قدم قدم بتاتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا، یہ اللہ سے نہیں ڈرنے والا۔ اللہ سے ڈر تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بند کمروں میں موجود ہیں، زلیخا نے تالے لگائے ہوئے ہیں، گناہ کے سارے مواقع موجود ہیں، تنہائی بھی موجود ہے، جوانی بھی موجود ہے، اندھیرا بھی موجود ہے، حسب و نسب بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی یوسف میری طرف آ، یوسف علیہ السلام فرماتے قال معاذ اللہ، اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی گاڑی پہ چلاتے ہوئے، اس کو سٹارٹ کرتے ہوئے سٹیرنگ کو پکڑنے سے پہلے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے کہنا اللہ میری توبہ، اور اس کے بعد پھر فلم چلا دینا یہ اللہ سے ڈر ہے۔ سارے راستے میں گندگی چلے تیری گاڑی پہ اور چلتے ہوئے تو کانوں کو ہاتھ لگا کے کہ یہ توبہ کی علامت ہے۔ توبہ کرنے والے بندے کی زندگی کے قدم قدم پہ للہیت اور اللہ کا ڈر نظر آتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے سینوں میں اپنا حقیقی ڈر پیدا فرما دے، اللہ یوسفی ایمان پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام جیسے صبر والا ایمان نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ظاہر بھی اچھا باطن بھی اچھا۔ غور کرے ذرا، میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنایا اور اس کو کہا جاؤ بھائی آج کے بعد یمن کے آپ گورنر ہو، جا کے سنبھال لو۔ جب یہ جانے لگے تو محبوب فرماتے معاذ تو سواری پہ بیٹھ، میں تجھے خود چھوڑ کے آتا ہوں مدینے سے باہر تک۔ آپ نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی، معاذ کو اوپر بٹھا لیا اور کہا معاذ بیٹے سنو، آپ جب یمن میں جاؤ تو سب سے پہلے ان کو دعوت دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے باطل چیز فرقے چھوڑ کے ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جب یہ عقیدہ توحید مان لے تو ان کو نماز کا حکم دینا، 5 نمازیں فرض ہے، پھر ان کو روزے بتانا، پھر ان کو حج بتانا، پھر ان کو زکوٰۃ بتانا۔ معاذ کتاب و سنت کے مطابق ان کے فیصلے کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سمجھائی، ساتھ ہی آپ نے فرمایا معاذ بیٹے تو یمن کی طرف جا رہا ہے، یمن کا سفر بڑا لمبا ہے، معاذ تو دوبارہ مدینہ میں آئے گا، اگلے سال آئے یا اس سے اگلے سال آئے یا اس سے اگلے سال آئے، معاذ ہو سکتا ہے تو مدینہ میں واپس آئے، مجھے نہ دیکھے بلکہ میری قبر کو دیکھ سکے، میرے روضے کو دیکھ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور ایک لمبا سفر ہے، آپ سے جدائی ہے، دوسرا آپ کہتے ہو سکتا ہے معاذ واپس آؤ، مجھے دیکھ نہ پاؤ بلکہ میری قبر کو ہی دیکھ سکو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب آپ کے آرڈر پر یمن جا رہا ہوں، آپ کے حکم پر یمن جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول پہلے ہی بڑی درد اور تڑپ آپ سے دوری کی، الٹا آپ نے یہ بھی کہہ دیا پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں دوبارہ تیرا میرا آمنا سامنا ہو کہ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو روتے دیکھا، معاذ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آپ نے فرمایا معاذ بیٹے رو نہیں، اگر تو اور میں ادھر نہیں ملیں گے تو قیامت والے دن ضرور ملیں گے۔ اگر یہاں ملاقات نہیں نہ ہوگی تو انشاءاللہ قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔ مگر معاذ بیٹے غور کرنا ذرا، ان اول الناس بی
یوم القیامت المتقون۔ معاذ بیٹے، قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ بندہ ہوگا جس بندے کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے نا قیامت والے دن مجھے ملے تو معاذ تقوی پر زندگی گزارنا، متقی بن کے زندگی گزارنا، گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کے ساتھ ہم کلام ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک پوچھتے ہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں تجھے سمجھاتا ہوں، تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں جہاں کانٹوں والے، جھاڑی والے بڑے ہی درخت ہیں، تو گزرتے ہوئے آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، کبھی ادھر سے بچاتے ہیں، کبھی ادھر سے بچاتے ہیں، کبھی ادھر سے جاتے ہیں، کبھی ادھر سے کانٹا بھی لگتا ہے، ادھر سے کانٹا بھی لگتا ہے، ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے گزرتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ صحابی سمجھا رہا ہے دنیا کے فتنوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزر جانا، یہ تقویٰ ہوا۔ تیری زبان اچھی، تیرا دل اچھا، تیرے کام اچھے، تیری باتیں اچھی، اس لیے کہ تو ڈرتا ہے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، قیامت والے دن میں نبی کے سب سے قریب وہ بندہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ اللہ ہم سب کے سینوں میں اپنا حقیقی ڈر پیدا فرما، یا اللہ ایسا ڈر پیدا فرما دے کہ قیامت والے دن ہم حضور کے ساتھ ہی کھڑے ہو۔ میرے بھائی، کہنا تو آسان ہے، دعا کرنا آسان ہے، عمل کر۔ اگر نبی کا ساتھ لینا ہے تو عمل کر۔ صحابی آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول من اکرم الناس، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت وقار والا کون ہے، سب سے عظیم کون ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس کو وقت پہ خوبصورت عہدہ مل جائے، خوبصورت کوٹھیاں مل جائیں، خوبصورت گاڑیاں مل جائیں، یہ عزت والا؟ جس کی حکومت آ جائے، جس کا بڑا سٹیٹس ہے، جس کے آگے پیچھے گاڑیوں کی لمبی لائنیں، وہ عزت والا ہے؟ یاد رکھنا یہ عزت والا نہیں ہے، یہ شہرت والا ہے۔ شہرت اور ہوتی ہے، عزت اور ہوتی ہے۔ شہرت قارون کی بڑی تھی، قارون کے آگے بھی لائنیں، قارون کے پیچھے بھی لائنیں، لیکن عزت نبی موسیٰ کی تھی، بھلے وہ اکیلے ہی چلتے تھے۔ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو اللہ سے عزت کا سوال کیا کرو، شہرت کا نہیں۔ صحابی پوچھتا ہے من اکرم الناس، دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم للہ، جو بندہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، ظاہر میں بھی ڈرے گا، باطن میں بھی ڈرے گا، بول میں بھی ڈرے گا، تول میں بھی ڈرے گا، معاملات میں بھی ڈرے گا، خوشیوں میں بھی ڈرتا ہے، غمیوں میں بھی ڈرتا ہے، اپنے ہر معاملے پہ قدم قدم پہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ، کائنات والوں سب سے زیادہ عزت و وقار والا یہ بندہ ہے۔ اچھا، ڈرنے والوں کی زندگی بھلا کیسی ہوتی ہے؟ ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا، گھوڑے کا کاروبار کرتے تھے، نماز پڑھنے گئے، پیچھے ان کا نوکر بیٹھا ہوا ہے، اس نے گھوڑا بیچ دیا 800 دینار کا۔ آ کے اس کو پوچھا، کہا سردار میں نے 800 کا بیچ دیا۔ کہا اللہ کے بندے اس گھوڑے کی قیمت تو 400 تھی۔ اچھا وہ بندہ کدھر گیا ہے؟ اس نے کہا اس راستے کی طرف گیا ہے۔ اپنا گھوڑا پکڑا، اس کے پیچھے بھاگے۔ اپنی دکان کی چیز تو بندہ پہچانتا ہے نا، اس کو دیکھا، اس کو کہا رک بھائی یہ گھوڑا کتنے کا لیا؟ اس نے کہا 800 کا۔ کہتا ہے نہیں، یہ گھوڑا نا 800 کا نہیں ہے، میں اس دکان کا مالک ہوں۔ اس نے کہا پھر کتنے کا ہے؟ کہا یہ کم قیمت کا ہے۔ اس نے کہا اچھا یار مجھے اچھی چیز لگی، میں نے لے لی، بس ٹھیک ہے۔ کہا نہیں رک جا۔ کہا اچھا کتنے کا ہے؟ 700 کا ہے؟ کہا نہیں۔
کہا 600 کا ہے، کہا نہیں، کہا یہ 500 کا ہے، اس نے کہا نہیں، کہا یہ 400 کا، کہا جی 400 کا۔ وہ بندہ چپ کر گیا کہ میں تو ڈبل قیمت میں لے آئے۔ 400 روپے نکالا اور نکال کے اس کو کہنے لگے یہ آپ کا، یہ لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے ویسے میں حیران ہوں، آپ کی دکان سے میں خرید کے لے آیا، بندے نے مجھے دے دیا، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ مسکرا کے کہنے لگے ہاں، اللہ کے پاس تو مر کے جانا ہے نا، اللہ کے پاس تو مر کے، یہ ہے تقویٰ کہ اگر کسی سے غلطی بھی ہوگی تو اس کے پیچھے پہنچ جائے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے کہ دا لگا کے بندہ خوش ہو جائے۔ ماشاءاللہ پتر ہون کاروباری بنے ہیں، ڈبل ریٹ کماتا ہے۔ جو جتنا بڑا فراڈیا ہو ہم اس کو خوبصورت کاروباری کہتے ہیں۔ جو بیچارہ سیدھی بات کرتا ہے، کھری بات کہتا ہے، کہتے ہیں چلے کو کچھ نہیں ہونا، سیدھی گل دس دینا۔ ہم نے فراڈیوں کا نام کاروباری رکھ دیا، ہم نے دھوکے باز کا نام سمجھدار رکھ دیا۔ اللہ کی قسم سمجھدار یہ نہیں ہے، اپنی آخرت کو ڈبونے والا، اپنی قبر کو خراب کرنے والا یہ پاگل ہے۔ یہ دنیا کے لیے پیسے کو جمع کر کے رکھتا ہے، حساب یہ دے گا، کھائیں گے بچے، یہ سمجھدار نہیں۔ سمجھدار وہ ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے اور قیامت والے دن حضور کا ساتھ اس کو ملتا ہے۔ دوسرا خوش نصیب کون ہے، ذرا غور کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ بندہ ہوگا، میرے سب سے نزدیک وہ بندہ ہوگا، میرے پاس اور میرے ساتھ وہ بندہ ہوگا۔ فرمایا کائنات والو، دنیا میں جس بندے کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، نماز بہتر والے بڑے ہیں، عقیدے کے بہتر بڑے ہیں، کاروبار کے بہتر بڑے ہیں، صوم و صلات کے بہتر بڑے ہیں، افسوس ہے کہ اخلاق کے بہتر الا ما رحم ربی۔ میرا اخلاق کیسا ہے؟ پورا محلہ میرے سے تنگ ہے، تیری تہجد تجھے جنت میں نہیں لے جائے گی۔ رو اپنی تہجد پہ بیٹھ کے، اگر تیرا اخلاق برا ہے۔ حضور نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ رات کو مصلی پہ کھڑے ہونے والا وہ میرے قریب ہوگا، جب بھی فرمایا تو یہ فرمایا جو اخلاق کا سب سے اچھا ہے وہ قیامت والے دن میرا سب سے قریب۔ دعا کرو اللہ ہمارے اخلاق کو خوبصورت کر، بول میں خوبصورت، معاملات میں خوبصورت، لین دین میں خوبصورت، یہ اخلاق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا۔ کائنات والوں میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال کے نبی کس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، کس بات کی ضمانت دیتے ہیں؟ فرمایا لوگوں جنت کی سامنے والی کوٹھی ملے گی، جنت کی سامنے والی بلڈنگ ملے گی، جنت کی فرنٹ لوکیشن والی بلڈنگ ملے گی۔ اس خوش نصیب کو جو خوش نصیب حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ رائٹ تیرا بنتا ہے، حق پر تو ہے، تیرے ساتھ اس نے زیادتی کی، کہتا نہیں یار چھوڑو، بس جھگڑا نہیں کرنا، لڑنا نہیں لڑنا، ادھر نہیں دے گا تو آگے جا کے دے گا۔ ایک ہی جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہے، ادھر نہیں دے گا تو آگے جا کے دے گا، لڑنا نہیں۔ اللہ فرماتے ہو یا آگے لینے والے، صرف یہ سامان نہیں ملے گا، تیرے جھگڑا نہ کرنے پر میں نے جنت کے فرنٹ پہ تیرے لیے کوٹھی تیار کروا۔ میرے برادر نماز پڑھنی آسان ہے، نفلی روزہ رکھنا آسان ہے، حق پر ہو کے جھگڑا چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ بہن سے لڑنے والا، بھائی سے لڑنے والا، رشتہ دار سے لڑنے والا، پڑوسی سے لڑنے والا،
یار اگر تو حق پر ہو کے جھگڑے چھوڑ دے تو اللہ کی قسم ہے عدالتوں کے کیس ہی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اخلاق کو اپناؤ، اخلاق کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ حضور فرماتے دنیا میں تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہونا تو دو چیزیں دیکھا کرو، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، بس دین دیکھا کرو، نمبر 2 بندے کا اخلاق دیکھا کرو۔ نکاح کر دو، میں نبی کہہ رہا ہوں، رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ 2 چیزیں دیکھو، دین، اخلاق، اور قیامت والے دن بھی یہ 2 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول، ایک عورت کی شادی ہوئی، اس کا خامد فوت ہو گیا، اس کی شادی پھر اگلے خامد سے ہو گئی، اب وہ دونوں ہی نیک ہیں، دونوں ہی جنتی ہیں، قیامت والے دن جب جنت میں جائیں گے تو وہ بیوی کس کے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ، اللہ اس عورت کو کہیں گے ان دونوں آپ کے خامدوں میں سے جس کا اخلاق اچھا تھا جا اس کے ساتھ چلی۔ بڑے بڑے اچھے تاجر ہیں لیکن اچھے گھر والے نہیں ہیں، اچھے مل آنن ہیں مگر اچھے خامد نہیں ہیں، اچھے کاروباری ہیں مگر اچھا شوہر نہیں ہے۔ حضور فرماتے قیامت والے دن اللہ اختیار دیں گے ان دونوں شوہروں میں سے جو اچھا تھا اخلاق کے لحاظ سے جاؤ اس کے ساتھ۔ آج ہماری امت کا بڑا جو المیہ ہے نا، ہمارے اندر اخلاق کا بالکل خاتمہ ہو چکا، بد زبانی، بے ادبی، بد اخلاقی یہ عروج پر ہے، کسی کو نہیں چھوڑتے، نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو، نہ نیک کو نہ بد کو، نہ اپنے کو نہ بیگانے کو، کوئی تمیز نہیں ہے، زبان کھلتی ہے تو سب پر کھلتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے کہ آپ کا قابو آپ کی زبان پر نہیں۔ حدیث سنیں ذرا اور توجہ کریں، صحابی کہتا ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کے کہتا اللہ کے رسول ہمارے علاقے کی ایک عورت ہے، نمازیں پوری پڑھتی ہے، فرض، اور بیچاری غریبنی سی ہے، صدقہ کوئی خاص نہیں کرتی، مگر اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو خوشخبری دے دو، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ صحابی کہتے ہیں ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، حضور نمازیں بڑی پڑھتی ہے، قیام بڑا کرتی ہے، صدقہ بھی بڑا کرتی ہے، مگر تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس کی زبان سے پورا محلہ ہی تنگ ہے، بڑی گالی بکتی ہے، لڑتی ہے، اونچا بولتی ہے، سب کو لتاڑ دیتی ہے، کسی کو نہیں چھوڑتی۔ آپ نے فرمایا اس کو بتا دو یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ ایک زبان کی گواہی پر نبی ایک کو جنت کا اور دوسری کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے رہے۔ میرے بھائی یہ فتویٰ کسی مولوی کے نہیں ہے، نبیوں کے امام کا۔ زبان کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ، آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے، یا اللہ ہمارے اخلاق کو خوبصورت کر دے۔ اللہ جتنی بھی ہمارے اندر کمزوریاں نہ بندے تیرے ہیں اللہ ہم سب کی اصلاح فرما۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں قیامت والے دن متقی بندہ میرے قریب ہوگا، قیامت والے دن پیارے اخلاق والا، میٹھی زبان والا، نرم رویے والا، نرم لہجے والا، حوصلے والا، صبر والا، سنجیدگی والا بندہ میرے قریب ہوگا۔ تیسرا خوش نصیب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ محبوب نے فرمایا لوگو قیامت والے دن وہ بندہ بھی میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ کون سا بندہ؟ آپ نے فرمایا لوگو جس بندے نے 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی تربیت کی،
دو بیٹیوں کی تربیت کی یا دو بہنوں کی تربیت کی؟ والد دنیا سے چلا گیا، بہنوں کا بوجھ اس کے پاس آ گیا، بہنوں کے معاملات، ان کے اخراجات، ان کی خوشیاں غمیاں، ان کی پڑھائی کے اخراجات سب ایسے ہی کرتا رہا جس طرح باپ کرتا تھا۔ فرمایا لوگوں، یہ خرچہ کرنے والا بھائی عامی نہیں ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جو قیامت والے دن میں نبی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، خرچہ کرتا ہے، پڑھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کی شادیاں کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ ان 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کو پالنے کی وجہ سے ہی اس شہزادے کو جنت میں نبی کا ساتھ دے۔ معاشرے میں ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اچھا، بیٹے کے اوپر خرچ بڑا کرتے ہیں، بھائیوں پر خرچ بڑا کرتے ہیں۔ بیٹے کے اوپر خرچ کرنے اور بھائیوں کے اوپر خرچ کرنے پر یہ فضیلت نہیں آئی جو فضیلت بیٹیوں پر اور بہنوں پر خرچ کرنے کی حدیث میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، فرماتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی، چھوٹی چھوٹی 2 ننھی منی بیٹیاں اس کے پاس ہیں، آ کے کہتی ماں جی بھوک بڑی لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ میں نے اپنے گھر میں تلاش کیا، مجھے کچھ نہ ملا۔ ایک حدیث میں ہے صرف 1 کھجور ملی، دوسری روایت میں 2 کھجوریں ملی۔ یہ دونوں واقعات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کھجور لے کر کے آئیں، اماں جی نے اس کو کھجور دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اماں جان فرماتی میں نے کیا دیکھا، اس بی بی نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دے دی۔ دوسری روایت کے اندر ہے اس نے 2 کھجوریں تھی، ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو دے دی اور ایک کھجور اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی تو دونوں بچیوں نے اس طرح اس کی طرف اپنا ہاتھ کیا، اس نے اپنے منہ والی کھجور بھی پیچھے کر لی اور پھر دونوں کے ٹکڑے کر کے ان دونوں کو تقسیم کر دیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہی، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو یہ بچوں کے ساتھ ماں کا پیار دیکھ کے نا دل کے اندر بڑا عجیب سا خیال آیا۔ محبوب گھر تشریف لائے، فرمایا محبوب اس طرح ایک عورت آئی تھی اور وہ سوال کر رہی تھی کھانے پینے کا، میرے پاس یہی کچھ تھا میں دیا، اس نے اپنے بچیوں کے اس طرح کھجور دی، پھر وہ بھوک والی نظر سے دیکھنے لگی تو دوسری کھجور بھی اس نے دے دیا۔ محبوب فرماتے عائشہ سنو، من ابتلی من البناتی، جس کو آزمایا جائے کسی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں اور بیٹیوں کے بارے میں آزمایا جائے، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، عائشہ یہ بیٹیاں نہیں ہیں، یہ قیامت والے دن جہنم سے پردہ بن کے والدین کے لیے کھڑی ہو جائیں، یہ تیری ہمشیرات تیرے لیے جہنم سے پردہ ہے، یہ تیری بیٹی تیرے لیے جہنم سے پردہ ہے۔ ان کو بوجھ نہ سمجھو، ان کو معاشرے کی نحوست اور معاذ اللہ کوئی بری چیز نہ سمجھو۔ اسلام یہ کنسیپٹ دیتا ہے کہ تیری بیٹی یہ صرف تو پال نہیں رہا بلکہ اپنے اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر رہا ہے۔ تو اپنی ہمشیرہ پر خرچ کر رہا ہے، صرف خرچ نہیں کر رہا بلکہ اپنی اور جہنم کے درمیان ایک دیوار بنا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو جو بندہ 2 بیٹیوں کو پالے گا، 2 بہنوں کو پالے گا، ان پر خرچ کرے گا، تعلیم و تربیت کے انتظام کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لوگوں قیامت والے دن وہ خوش نصیب میرے ساتھ کھڑا ہوگا، جنت میں میرے ساتھ جائے گا، میدان محشر میں میرا ساتھ اس کو نصیب ہو جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی بات سنیں ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ
آپ نے فرمایا لوگو جس نے کسی یتیم بچی کی یا کسی یتیم بچے کی پرورش کی، اللہ اکبر کبیرہ، بچہ یتیم تھا، بھتیجا یتیم تھا، بھانجا یتیم تھا، پڑوسی محلے میں کوئی یتیم مل گیا، جس طرح اپنے بچوں پہ خرچ کرتا تھا اس یتیم بچے پہ بھی ایسے ہی خرچ کرتا تھا، جس طرح اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرتا تھا اس یتیم بچی پہ بھی ایسے ہی خرچ کرتا تھا۔ محبوب فرماتے لوگوں قیامت والے دن یہ بندہ آئے گا، اللہ سارے لوگوں میں سے اس کو نکال کے میرے ساتھ کھڑا کریں گے۔ یہ پاک پتن کا ایک واقعہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک بندے کو خواب آیا کہ فلانے بندے کو عمرہ کروا۔ اس نے فون کیا، اللہ کا کرنا 3 دن اس کو خواب آ رہا اور خواب کے اندر اس کو فون نمبر بتایا جاتا ہے۔ امام کعبہ سے پوچھا مجھے ایسے خواب آ رہا ہے، اس نے کہا یار خواب آ رہا تو بلا لے، اگر کروا سکتا تو عمرہ کروا دے۔ اس کو فون کیا تو اس کو کہا یار میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا میرے اتنے نصیب، کہتا بس یار میں نے آپ کو کروانا ہے تو آپ لہذا یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، پاسپورٹ بنوائیں، یہ کروائیں۔ المختصر ساری تیاری ہوگی، اس کو اس نے ریسیو کیا اور عمرہ کروانے جب ریسیو کیا نا تو اس بندے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دیکھا بندہ کلین شیو۔ وہ کہتا میں دماغ میں سوچ رہا تھا کوئی اللہ کا ولی ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی نیک بندہ جس کے بارے میں مجھے خواب آ رہے، یہ کلین شیپ سا بندہ ہے، پتہ نہیں اس کے معاملات کیسے ہوں گے، اور یہ اس کو میں عمرہ کروا بیٹھا، میں نے اتنا خرچہ بھی کر دیا۔ اچھا چلو یہ عمرہ کر لے، پھر اس سے پوچھتا ہوں کیا راز ہے۔ عمرہ مکمل کیا تو مکمل کرنے کے بعد نا اس کو کہتے ہیں ہوٹل پہ چلے، کہتے یار میں نا 2 رکعتیں ذرا پڑھ لوں تو پھر چلتے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے لگا، سجدے میں گیا تو وہ بندہ اٹھا ہی نہیں، فوت ہو گیا سجدے۔ اب فون کیا، پیچھے بیوی سے رابطہ ہوا، اس کو کہا بھئی یہ بندے جس کو میں نے عمرے کے لیے بلایا تھا اللہ کا یہ کرنا، اس کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے کہا جی اس کو کیا یہاں بھیجنا ہے، اتنے آپ نے خرچے پہلے کیے، یہاں اس کا کفن دفن کا انتظام کر۔ وہاں اس کو دفن کر دیا گیا۔ فری ہو کے اس سے پوچھتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، میرا مسئلہ حل کرو، اس بندے پر میں نے اتنا خرچہ کیا، عمرہ کروا دیا، مجھے بتا تو صحیح اس کی نیکی کیا تھی۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے بھائی کوئی یہ خاص نیک نہیں تھا، البتہ ایک اس کے اندر عادت تھی، ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی، یہ جب بھی راشن لے کے آتا تھا 2 شاپروں میں لے کے آتا تھا، جب بھی فروٹ لے کے آتا تھا 2 شاپروں میں لے کے آتا تھا، جب بھی سبزی لے کے آتا تھا 2 شاپروں میں لے کے آتا تھا۔ کبھی یہ ان کے گھر نہیں گیا، ان کے دروازے پہ رکھ کے کہتا تھا بہن اللہ نے تیرے بچوں کا رزق بھیجا، یہ اٹھا لے۔ مجھے لگتا ہے میرے خامد کی اس نیکی پر اللہ نے اس کو عمرہ بھی کروایا اور اس کو حرم کے اندر اللہ نے موت نصیب۔ میرے برادر یتیموں کی کفالت کرنے والا رب کو بڑا پسند ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی احادیث ہیں، انشاءاللہ پھر ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ عمل اپنی زندگی میں ایسے لے کے آؤ، نمبر 1 تقوی اختیار کرو، ظاہر و باطن میں ڈر کے زندگی گزارو، نبی کا ساتھ مل جائے گا۔ اخلاق اپنا خوبصورت کرو، اپنے معاملات میں، زبان میں، وعدوں میں، امانت داری میں اخلاق خوبصورت کرو، نبی کا ساتھ مل جائے گا۔ بچیوں کی، بہنوں کی تربیت کرو، ان پر خرچ کرو اور دل میں تنگی نہ لاؤ، نبی کا ساتھ مل جائے گا۔ یتیم کی تربیت اور پرورش کرو، یتیم بچہ ہو، یتیم بچی ہو، دل میں تنگی نہ لاؤ، نبی کا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔